وضو کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ بس وہ شوق لگ گیا، وہ طلب پیدا ہو گئی، وہ علم کی امید جاگ گئی، وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی، وہ ایک راہ مل گئی، وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے، حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے۔ لو لگ گئی نا، وہ شوق بیدار ہو گیا نا، محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی۔ وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا۔ آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا، میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا، شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آ گیا، نکل آؤ باہر۔ تو بعضوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے، اللہ ماشاء اللہ وہ باہر آنا چاہیے تھا، پہنچ جو گیا ہوں میں۔ فرماتے میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور دستک نہیں دیتا تھا۔ میری خیال تھا کہ وہ خود سے جب آئیں گے نا تو پھر ان سے حضور کی حدیثیں سنوں گا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو میں صحرا میں ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی، اور کئی دفعہ میں وہیں پہ بستر بچھا کے چادر بچھا کے سو جاتا۔ وہ باہر آتے اور آ کے فرماتے ہیں رسول پاک کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے، آپ کبھی دروازے پہ دستک دیتے تو میں خوش ہو کے باہر آتا، اور سعادت مندی سمجھ کر آپ کو میں محبوب کی احادیث پڑھاتا اور آپ سماع کرتے، لیکن آپ تو فرماتے بس ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے جس سے سیکھنا ہے اس کا یوں ہی احترام کرنا ہے۔ میرے عزیز، آپ شوق پیدا کریں، آپ لوگوں کو مایوس نہ کریں۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صرف وہی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اب غیبت سے اتنا کیوں منع کیا گیا اسلام میں؟ نبی پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، نہ سخت منع۔ یہ بھی ایک طرح سے مایوسی پھیلاتی ہے غیبت میں۔ آپ یہ کیوں نہیں آ کے بتاتے کہ فلانا آپ کی تعریف کر رہا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں تائید کر رہا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں دعا کر رہا تھا؟ جب بھی کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے، وہ جی وہ پتہ فلانی تھا بندہ کھڑا سی تواڈے بارے گل کر رہا سی۔ تو ایسے بندے سے آپ کہا کریں کہ بھائی کوئی اور بھی کام کر، یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی روایت ہے آگے بیان کرنے والی، چھوڑ کر دی بات تو پھر کیا ہوا؟ مایوسیاں پھیلاتے ہو، علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑکاتے ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے عداوت اور بغض پر ابھارتے ہو۔ کچی باتیں کر بھی دی کسی نے بات تو پھر کیا ہو گیا؟ ہم کو نبی ہیں معاذ اللہ کہ ہمیں بات نہیں ہو سکتی، ہو گئی کوئی حرج نہیں۔ لیکن مایوسیاں پھیلانا، تکلیفیں دینا، لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا، اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ جس میں بس لوگ پیچھے پیچھے، آپ دیکھ لیں حالات کیا ہو گئے ہیں۔ رشتہ دار گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پڑوسی ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، تعلیم و تعلم میں وہ گرم جوشی رہی ہے، محافل میں دینی کاموں میں ہمارے وہ جذبات رہے ہیں؟ ہمارا کیا ذہن بنا دیا گیا ہے؟ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے؟ کیوں کہ ہمارا شوق ہی مایوسی پھیلانا ہے، ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دور کرنا ہے، ہماری طبیعت اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ بس کچھ نہیں۔ یہاں تو بے ہنگم لوگوں کا گویا معاشرہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو مارنے، کھانے اور نوچنے کو تیار ہیں۔ ایسا بھائی کچھ نہیں ہے۔ جن کو تم بڑا گیا گزرا کہہ رہے ہو اور جن کے بارے میں تمہاری رائے بڑی کچی اور کمزور ہے، یہ وہ امت ہے جسے رب کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین۔ دنیا میں مسلمان ہی اگر بہترین نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے؟ اگر مسلمان ہی اعلیٰ نہیں ہے تو دوسرا کون ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں خیر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر یہی جذبات نہیں ہے تو دنیا کی کس دھرتی میں ملیں گے؟ حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے کعبے کو دیکھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا
کعبے تیری بڑی شان ہے، پر میرا مومن، میرا کلمہ پڑھنے والا، اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ مہربانی کریں، اپنا مرتبہ تو سمجھیں۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ آپ اپنے منصب کو سمجھیں، آپ اس پر غور کریں۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک استاد کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ممبر بن جائیں۔ یہ اس وقت ممبر ہوتے تھے، کیا کہتے تھے، چھوٹے ممبر، اس کا نام لے، پتہ نہیں، بیٹی ممبر کہتے تھے، کیا کہتے تھے، بیٹی ممبر ہوتا تھا۔ وہ کہتے ممبریاں بڑی آج کل چل رہی ہیں، تو آپ بھی بن جائیں۔ تو مجھے بڑا مزہ آیا، سادے بندے سادی باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے ممبریاں کیا کرنی ہیں، مجھے نبی پاک نے ممبر دیا ہوا ہے۔ اور کہنے لگے میں اس پر خوش ہوں، میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس سے بڑا عہدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس سے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ملک میں، تو وہاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو چلیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نا بیت اللہ شریف بھی ہو آیا ہوں اور حضور کے مواجہ شریف پہ بھی حاضری ہو گئی ہے، اس سے بڑی دنیا میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے حضور اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اس سے بھی آگے جانے کی کوئی بات کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں، لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں، ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی۔ میرے ابا جی کسان تھے، میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی۔ میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے، پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے، جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا، مجھے ان ان پڑھ، سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا۔ مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑھے، تو یہ تو سادے بندے تھے، تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی، کوئی کھاتا ہی نہیں تھا، سیدھی سادی باتیں، اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ، امیدیں بھی زیادہ، تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آ کے کہنا کہ بھائی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑولے میں گندم ڈال دیا، لو تو انہوں پرواہ نہیں، ان گرمیاں ساریاں اسی پہ راضی تھے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں، آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں۔ خیر، آگے سے آگے کی جستجو ہے۔ اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے۔ واخشی آ گئے، واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے۔ تو جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا؟ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں، کسی کے لیے مایوسی۔ کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی، کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے، گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے۔ کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں ہے، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں ہے۔ کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملیں زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا، پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے
تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں۔ فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذاللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ۔ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں۔ آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔ یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی